شام، عراق، الجزائر، چیچنیا، بوسنیا، فلسطین، غزہ، کشمیر، برما، افغانستان، اب پاکستان. آپ کو پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اس واسطے لڈی تماشے نہیں ہوندے حضور دی محفل. جڑا بندہ آوے، آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں؟ فرمایا فواجب علی کل مومن متى ذکرہ و ذکر عنده ان یخضع و یخشع و یتوکر و یسکن من حرکتہ. فرمایا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جب وہ خود حضور کا ذکر کرے یا اس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، اپنی حرکات سکنات کو چھوڑ دے. وَيَأْخُذَ فِي هَيْبَتِهِ وَإِجْلَالِهِ بِمَا كَانَ يَأْخُذُ بِهِ لَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ. حضور کا ہیبت اور جلال اپنے اوپر طاری کرے اور تصور کرے کہ میں اگر حضور کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں حضور کی کتنی عزت کرتا. یہ بات ہے. اور آگے فرمایا امام تقی الدین سبکی نے فرمایا وَهَذِهِ كَانَتْ سِيرَةَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ الْمَهْدِينَ. آپ نے فرمایا کہ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر مجھ تک ہر امام کا یہی فتویٰ ہے کہ حضور کی عزت اس طرح کرنی ہے. اور یہ بات میں نے ڈی چوک کے اندر بھی خطاب کرتے ہوئے کہا. جب انہوں نے کہا نا یہ مولوی ریڈ زون میں کہاں آ گئے، تو میں نے وہاں بھی یہ بات کی تھی کہ ریڈ زون کائنات میں صرف دربار رسالت ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. صرف ایک گل کھول کے کان سن لو. جیڑا بندہ سمجھدا نا کہ حضور دی عزت تے ہٹ کے تے او مسلمان ہے، ریڈ زون ہے کائنات جتھے سانس لینا بھی بے ادبی ہے. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا. صرف کلمہ پڑھن نال گل نہیں بنتی. حضور دا دین گلیاں محلیاں وچ لٹیا جائے، کچہریاں تھانے وچ لٹیا جائے، اسمبلیاں وچ لٹیا جائے، اور تو عاشق رسول ہونے کا، عاشق رسول کا تو ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے. میں بھی صرف کلمہ پڑھنے سے اگر جان چھوٹ جاتی نا، صرف کلمہ پڑھنے سے، تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کبھی بدر میں لے کر نہ جاتے. آج لوگوں نے یہی سمجھا ہے کلمہ پڑھ لیا، کھا لیا 5 قسم کے کھانے اور حضور کا دین جدہ بس ہی میں مسلمان ہوں. مسلمان ہے، مسلمان وہ مسلمانوں والے کام بھی کر. آج انٹرنیٹ پر حضور کے خلاف کوئی بات کرے تو تھانے میں مقدمہ درج کرنے کے لیے تیار، کہتے ہیں جی ثبوت لے آؤ. بھائی مسلمان، تسی مسلمان کوئی نہیں. لوگوں کو آج پتہ ہی نہیں ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے. لوگ مولوی ایسے سخت باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا. اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا نا تو کبھی بھی تو یہ بات نہ کرتا. صرف یہ پہلا خطاب ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو ہے. بعد میں میں اور آپ مسلمان ہوئے تو بعد میں اللہ کا ہمیں یہ خطاب ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا میرے حبیب دی آواز تو اچھی آواز نہیں کرنی. جی اچھی آواز کی تھی تو یا اللہ دا پھر نقصان کی ہوئے گا. فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں سب پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے ساتھ بات کیا ہوگی. صرف حضور کی آواز سے اونچی آواز کرنے کا یہ جرم ہے. اس واسطے آپ حضرات جو محفل سجائیں نا، تو محفل سجانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا چھوٹا بھی نکا جی بھی نعت پڑھ رہا، فلانا بھی پڑھ رہا، پھر مجمع ہنس رہا، پھر کوئی جناب جتی چک کے جا رہا، کوئی جتی چک کے آ رہا، کوئی جناب تبلے سرنگیاں لے کے. تبلے سرنگیاں دا ٹائم ہے جنہ دی دھی 86.5 سال قید سن کے امریکی قید بیٹھی ہوئے، اور وہ جرم کی ہوئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی دا کہ انہیں جی امریکی فوج ہوتے پسٹل تانیا تے امریکی فوج عراق داخل ہو کے مسجد بہ کے شراب پیوے تامی امن دی فوج ہے. عورتیں تو نہیں سن رہی ہیں. چلو میں یہ ہٹا کے گل کرنا. میرے کو عربی کتاباں موجود ہیں جڑیاں اتنے لکھیاں نے عراق تو بعد. عراق کے چونا کیڑا کیڑا امریکی فوجیاں ظلم کیتا پتہ ہے تانوں؟ کوئی تانوں پتہ کوئی نہیں. تسی کھا چھڈیا، میں کھا چھڈیا. برما وچ مسلمان عورتاں دے پستان کپ کے انہاں بت متا کباب بنا کے کھا دین. ایک واری تو چیخیاں ہونیاں نا کہ ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنا.
پھر عراق کے چونا مسلمانوں نو ننگیا کر کے کتے چھوڑے، کیڑا کیڑا ظلم کیتا، انہاں لکھیا کہ پھر بھی امریکی فوجیاں دے دل ٹھنڈے نہ ہوئے اسلام دے بغض نال، پھر انہاں نوجوان مسلمان بچیاں دی چھوٹے پیشاب دیاں نالیاں کپ کے انہاں دے منہ پاندے سن، پھر ہسدے سن کہ اج اسی انہاں منہ نال قرآن پڑھنے اج مسلماناں کول بدلے لے۔ اس واسطے ہر طرف قیامت پہ گزر دی۔ پاکستان مت سمجھو تسی کہ 20 قسم دے کھانے تسی کھا کے سو جاندے ہو تے برما دے مسلمانوں دا تانوں خیال ہی کوئی نہیں۔ اپنا آپ کو بدلو، تماشے مت لاؤ۔ کفر جڑا اس دی ہن نظر صرف پاکستان ہوتے۔ ہاں کفر اس وقت چاہتا کہ انہاں کول ایٹمی پاور ہے، انہاں کول فوج ہے، انہاں کول بہترین میزائل انہاں بنائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نہ میری کراچی ملاقات ہوئی 45 منٹ تے وہ روندے سن۔ میں آخر تسی کیوں بنایا ایٹم بم؟ کہنے لگے میں اس واسطے بنایا، میں جنرل نیازی دا حشر ویکھے سی جدوں سکوت ڈھاکا ہویا تے میں اس ویلے ہالینڈ وچ سی تے کہنے لگے جدوں نے سائن کیتے نے جنرل اروڑا خان دے سامنے 93,000 فوج قید کرائی تے کہندے نے میں اتھے پانی ہو گیا۔ میں کہو میرے سائنسدان ہونے دا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے پھر میں اتھوں ایتھے آیا تو میری 3,500 تنخواہ ہوئی سی جدوں میں ایٹم بم بنانی شروع کیتا۔ کہنے لگے میں 3,500 پاکستانیاں نو بم بنا کے دیتا، صرف کہتا میری زندگی دا مقصد یہ سی کہ آئندہ کوئی مسلمان جرنل سائن کر کے نہ دے کہ اسی شکست کھا گئے۔ لیکن وہ روندے سن میرے سامنے، وہ کہندے سن اس قوم نے میرے نال کیا کیتا ہے؟ میں نو مجرم بنا کے جناب بٹھا دیتا ٹی وی تے، مشرف میں نو کہندا تو اقرار کر تو جرم کیتا ہے۔ کہندا جرم تے نہ خود کیتے سن تے کہنے لگے نہیں ملک دا وفا دے وچ کہ تو جرم دا اقرار کر۔ تے دوسرا وہ ایک گل بھی کردے سن، وہ کہندے سن یار میں پارٹی بنائی، میں انہاں کول سوال کیتا پارٹی تسی کیوں چھوڑی بنا کے تے پھر ختم کیوں کیتی؟ کہنے لگے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا تے ساری منافق کھڑے سن، ایک بندہ بھی میرے نال کوئی نہیں سی کھڑا۔ تسی بدلو اپنے آپ نو، سدا نہیں رہندا۔ بڑیاں بڑیاں قوماں آئیاں تے برباد ہو گئیاں۔ جے پاکستان دی بقا لبرلزم وچ نہیں کہ مسلماناں دیاں کڑیاں جڑیاں کرکٹ کھیڈن، جیڑی مسلماناں دی دھی صفا مروہ دے درمیان نس نہیں سکدی، وہ گیند پیچھے کیویں نس سکدی؟ یا تو سانو دسو، اساں تا جڑا دین پڑھیا ہو تو یہی ہے، جیڑی مسلمانہ دی کڑی اندر گھر بہ کے اچا قرآن نہیں پڑھ سکتی اور رمضان شریف دے مسئلے ٹی ویاں تے بہ کے دس سکنی؟ کیا مرد مر گئے سارے؟ مولوی مر گئے مسئلے دسن واسطے؟ ہن مسلمانہ دیاں دھیاں مسئلے دسنے ٹی ویاں تے؟ سارا دین برباد اس طرح جناب انج کیتا جا رہا ہے، انج کیتا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔